یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے۔ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا، یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے۔ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا، یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول